نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم کا نزول اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کو اپنی اپنی قومی اجتماعیت کے اعتبار سے دنیا میں ترقی دینے اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کے حصول کا راستہ دکھانے میں ہے۔ دین کا بنیادی مقصد انسانوں کو دنیاوی اور اخروی ترقی کا راستہ دکھانا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کافر صرف دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان دین اسلام کا پیروکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ دنیا میں بھی عزت و افتخار، ترقی اور کامیابی ہو، حسنۃ فی الدنیا بھی ہو اور وہ حسنۃ فی الآخرہ بھی ہو، آخرت کی بھی ترقی اور کامیابی ہو۔ اب دنیا اور آخرت میں ترقی کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اسے انبیاء علیہم السلام واضح کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت جب بھی کسی حیوانی گرداب میں مبتلا ہوتی ہے تو انسانیت کے ساحل پر لانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں۔ انسانیت ڈوب رہی ہوتی ہے حیوانیت کے سمندر میں، اس کے چاروں طرف حیوانی لہریں انسانیت کو مسخ کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے دریاؤں اور سمندروں میں جب گرداب بن جائے، پانی گھومنے لگے، سونامی اٹھ جائے، جوش پیدا ہو جائے، تو اس کے اندر جو چیز بھی موجود ہوتی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فنا کی گھاٹ اتر جاتی ہے۔ کوئی انسان پھنس جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ حالیہ سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ پانی کے اس جوش اور زور نے کتنے ہی انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جو چیز اس کے راستے میں آئی توڑ پھوڑ کر ختم کر دی۔ سیلاب جب گزرتا ہے تو بستیوں کو اجاڑتا ہے، عمارتیں مٹا دیتا ہے۔ پانی کا گرداب ہر چرند پرند، ہر
وہ چیز جو اس کے سامنے آتی ہے اسے قص و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانیت جب حیوانیت کے سمندر میں غوطہ رہن ہوتی ہے اور حیوانیت انسانوں پر چھا جائے، درندہ صفت انسان انسانی معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لے اور ایک سیلاب بلا کی طرح انسانی اقوام کو تباہی اور بربادی کے دھانے پر لے جائے، افراد انسانی کے گھر، محلے، شہر، ان کی اجتماعیت، ان کا پورا قومی اور بین الاقوامی نظام اس حیوانیت کے سیلاب میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی دنیا میں ایسی حیوانیت مسلط ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کھایا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس حیوانی سمندر سے قوم کے جو مفید اور اچھے اجزاء ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر انسانیت کی بقا کا راستہ اختیار کیا۔ وہ حیوانیت کا سیلاب بلا نوح علیہ السلام کے زمانے میں پر ان کی قوم پر سوار ہوا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اس طوفان سے نکالنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد اور کوشش کی، یہ حیوانیت کی طوفان کا نظر نہ ہو، انسان بن کر اپنی قومی اور اجتماعی ترقی کے لیے کردار ادا کرے، ان کی انسانیت بحال ہو، اور یہ انسانیت نہ صرف دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے تعلق سے آخرت کے مختلف مراحل اور مواطن میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کرے۔ حیوانیت کا جب گرداب قوم ہود اور قوم صالح کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس قوم کی کشتی کو گرداب سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ حیوانی گرداب پوری قوم ہی کو لے ڈوبتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قوم کی بقا کی فکر انبیاء علیہ السلام کے سوچ، فکر، عمل اور کردار میں ہوتی ہے۔ باقی عرب جو قوم ہود و صالح کے عذاب سے بچے، انہی کی نسل عربوں کی آگے بڑھی ہے، اسی سے ہی عرب اقوام کی اپنی شناخت ہوئی۔ پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حیوانیت کی گرداب سے نکل کر اپنی قومی شناخت پیدا کر سکے، پھر قوم عاد و ثمود ان کے حیوانی گرداب سے نکال کر صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام جو عرب قوم کے لیڈر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرب تھے، عربوں کی شناخت ہے، عربوں کی قومی نسل انہی سے آج باقی ہے۔ جزیرۃ العرب کے دونوں طرف، شام کے علاقے میں اور یمن کے علاقے میں، یہ دونوں اقوام ان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت سکھائی، اور جب دونوں کا ملاپ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے مخالص لوگ بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام کی ان مرکزیتوں میں جمع ہوتے ہیں
تو پھر ان اقوام کی ترقی کا ابراہیمی نسخہ تحریک حنیفیت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نمرود کی حیوانیت، شداد کی بہیمیت، ظالم طاقتوں اور قوتوں کی چیر پھاڑ، اس سے بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو تحریک شروع کی، انسانیت کی بقا کی، وہ پھلتی پھولتی مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتی ہے، تو پھر یہی بنی اسرائیل غلامی کی حالت میں 200 سالہ غلامی، فرعون کا بدترین ظلم، درندگی اور حیوانیت جب مصر میں ننگا ناچ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی قومی شناخت کو برقرار رکھنے کے، قوم کو بنانے کے لیے ہر مرحلے پر بنی اسرائیلی اقوام جو اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہے، مرحلہ بمرحلہ ان کی ترقی کے اقدامات اسرائیل سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لوط علیہ السلام، مختلف انبیاء جنہوں نے اس قومی ترقی کے لیے کردار ادا کیا، عربوں کو اپنی دھرتی سے جوڑا۔ قومی طاقت دھرتی سے جڑے بغیر نہیں پیدا ہوتی۔ بنی اسرائیل کی طاقت کا مرکز بیت المقدس تھا، کنعان تھا، جو مرکزیت قائم کی گئی۔ مصر میں عارضی طور پر مصر کی قومی حکومت کو ایک سچا انسان دوست پیغام دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم وہاں گئی، تو اب وہاں اسے اپنی قومیت کو لالے پڑ گئے، غلام بن گئے۔ دوسروں کو سکھاتی تو کیا، دوسروں کی یرغمال بن گئی، ان کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کر، ذلت کی حالت۔ پھر قوم کے نوجوان لڑکوں کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا، قوم کے بیج کو مارنا ہے، قوم ترقی کیسے کر سکتی؟ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو دوبارہ اپنی دھرتی سے جوڑنے کے لیے کنعان لاتے ہیں، بیت المقدس لاتے ہیں، اور جن اغیار نے اپنی دھرتی پر قبضہ کیا ہوا تھا اسے قبضہ چھڑاتے ہیں۔ قوم عمالقہ کی حیوانیت جو یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجاتی ہے، تو اس کو دوبارہ اپنی مقدس سرزمین میں واپس آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی جدوجہد اور کوشش کی۔ قومیں بنتی ہیں اپنی دھرتی سے جڑاؤ کے ذریعے سے، اپنی مٹی میں قائم رہنے کی وجہ سے، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے نظریے اور اپنے عملی نظام اور طریقے سے، سسٹم سے۔ وہ سسٹم بنی اسرائیل کا اگر مصر میں فرعون کے ظلم و انتداب کے تحت سسک رہا تھا، تو اس فکر کے مٹانے کا مرکز یروشلم بنا ہوا تھا۔ قوم عمالقہ کی حیوانیت بلاد الشام کی اس اہم ترین خطے کی تباہی اور بربادی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ حیوانیت کا ننگا ناچ قوم عمالقہ نے
اس یروشلم پر برپا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ اپنے آپ کو پہچانو، آزادی حاصل کرو، اپنی قومی اجتماعیت قائم کرو، اپنی شناخت کی بحالی کے لیے کردار ادا کرو۔ بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترددوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے قوم، اے میری قوم، اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ ارض مقدس وہ ہے کہ جو التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری نسلوں کے نام لکھ دی ہے۔ آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں بستا ہے، جہاں آباد ہوتا ہے، جس سرزمین سے اس کا وجود بنا، جس مٹی سے اس کا خمیر اٹھا، جہاں کی فصلیں اور غذائیں کھا کھا کر آباء و اجداد پلے بڑے اور جن کے نطفے سے تم پیدا ہوئے، یہی تو کتب اللہ لکم ہے، یہی تو کتابت ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کی پیدائش کی جگہ، کس نسل میں، کس خاندان میں پیدا ہوگا، لوح محفوظ میں اس کی کتابت کر دی ہے، لکھ دیا ہے۔ کون کس ماں باپ کے گھر پیدا ہوگا، کس نسل کی اولاد ہوگا، کس سرزمین سے اس کا خمیر اٹھے گا، کہاں پیدا ہوگا اور کہاں دفن ہوگا۔ مستقر و مستودع، اللہ نے مقرر کر دیا تمہارا مستقر، قرار کہاں پکڑو گے تم، اور تمہاری قبریں کہاں بنیں گی، مستودع، یہ اللہ نے مقرر کر دی۔ یہی تو کتابت ہے، ہر نسل کے لیے سرزمین لکھ دی گئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس لکھ دیا گیا کہ ابراہیم یہاں آئے، یہاں سے نسلیں چلیں۔ جیسے ابراہیم کی اولاد اسماعیل اور ہاجرہ کے لیے بیت اللہ الحرام مکۃ المکرمہ وہ لکھ دیا گیا۔ اسماعیل کے وجود نے پلنا بڑھنا زمزم کے پانی سے ہے، یہاں سے پیدا ہونے والے جانوروں کے شکار سے ہے، یہاں کے گھاس پھوس اور آب و ہوا سے، جس میں سانس لے کر اسماعیل چھوٹا سا بچہ بچپن سے اس کی ماں اور اسے ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسماعیل کا جسم، اس کی نشو و ارتقاء، اس کی ساخت میں مکے کی مٹی داخل ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے۔ مکے کے پہاڑ، مکے کی سرزمین، اس کے چاروں طرف پھیلا ہوا شکار، وہ ہاجرہ اور اسماعیل کے وجود کا حصہ ہے۔ جس ہاجرہ نے دودھ پلایا اسماعیل کو، ایک بلکتا ہوا چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی جہاں آیا، جو کچھ کھایا پی، ایک تھیلا لے کر آئے تھے ابراہیم، اور ایک چھاگل پانی کی شام سے، کنعان سے۔ کتب اللہ لکم، تمہارے لیے یہ لکھ دی گئی ہے۔ نسل قریش کی، عربوں کی، اسماعیل کے وجود سے پیدا ہوئی، اور اسماعیل کے 40 سال بعد بیت المقدس بنتا ہے، اور 14 سال بعد اسماعیل کی پیدائش کے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کا جسم، ان کا وجود، ان کی شناخت فلسطین ہے، بیت المقدس ہے۔
ان کے وجود میں وہاں کی غذائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کی دھرتی، وہاں کا پانی اس نسل کا حصہ ہے۔ یہ کتب اللہ لکم۔ اب اس قوم کو اپنی اس دھرتی پر واپس آنا ہے۔ تمہاری زمین پر قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان کو کہا کہ واپس اپنی بستی میں پہنچو، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پشت پھیر کر مت بھاگو اپنی جنم بھومی سے، اپنی سرزمین سے، جس سرزمین میں تمہارے آباء و اجداد موجود ہیں۔ حتیٰ کہ جب مصر سے چلنے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نہیں مل رہا واپس کنعان آنے کا۔ ادھر ادھر دیکھ رہے تو بنی اسرائیلی بوڑھے جمع ہو کر سوچ رہے ہیں کہ کیا چیز ہماری پیچھے رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یوسف کا تابوت مصر میں ہے، اپنی نسل کی باقیات بھی واپس لے جانی ہے، پہلے اسے تلاش کرو۔ تو بنی اسرائیلی ایک بڑھیا وہ جانتی تھی یوسف علیہ السلام کا جب مصر میں انتقال ہوا تھا، ان کی تدفین کا مسئلہ درپیش ہوا، تو یوسف علیہ السلام کی تدفین کہاں ہونی چاہیے؟ چونکہ وہ مصر کے مسیحا تھے، ان کے 15 سالہ اقتصادی منصوبے نے غذائی ہلاکتوں اور قحط سے مصریوں کو بچایا تھا۔ تو مصری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایسی جگہ دفن کیا جائے جس سے مصر ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دریائے نیل جس کا پانی سے مصر سیراب ہوتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، جس سے یہاں مصر کی تہذیب و کلچر آگے بڑھ رہی ہے، تو اس دریائے نیل کے کسی ایسے ساحلی علاقے میں چھوٹا سا جزیرہ تلاش کرو کہ جہاں یوسف کو دفن کیا جائے۔ نیل کا پانی اس یوسف علیہ السلام کی قبر کو چھو کر چلے تاکہ نبی کی نبوت کا انوارات اور فیضان وہ اس پانی کے اندر داخل ہوں، اس کی برکت پیدا ہو۔ کسی دور دراز علاقے میں تدفین کے بجائے دریائے نیل کے اندر تدفین ہونی چاہیے، اور دریاؤں میں بیلے ہوتے ہیں، دونوں طرف دریا بہہ رہا ہوتا ہے، درمیان میں اونچی جگہ جسے جزیرہ نما کہتے ہیں، بیلا کہتے ہیں، تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کی گئی تھی، اور اس بڑھیا کو پتہ تھا نسل در نسل جو روایات فرعونیت کے غلبے نے جو مٹا دی تھی، ایک خاتون کو پتہ، اس نے کہا کہ میں تمہیں تو نہیں بتاؤں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ہم بھی تو ان کے نمائندے، ہم انہیں بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے علیحدگی میں ان سے بات کرنی، ان سے بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے بات کی، اس نے ایک ہی شرط لگائی کہ اس شرط پر میں یوسف کا تابوت یا قبر کی جگہ بتاؤں گی کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مجھے رکھیں گے، میرا مکان بھی جنت میں تمہارے ساتھ ہو، اگر تمہیں یہ منظور ہے تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اللہ سے میں دعا مانگوں گا، امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ چنانچہ اس مقام کی نشاندہی کی اور اس تابوت کو نکالا گیا۔ مصر میں بادشاہوں کو صندوقوں میں بند کر کے باقاعدہ حفاظت کے ساتھ ان کی قبریں بنائی جاتی ہیں۔
یوسف علیہ السلام جو وہاں کے حکمران تھے، ان کا بھی تابوت تھا، تابوت کو بھی ساتھ لے کر گئے، یعنی اپنے گڑے مردے بھی، اور خاص طور پر نبی کا وجود، اور انہیں لا کر ان کے والد اور ان کے بھائیوں اور جو اسحاق علیہ السلام کے زمانے سے اس زمین کی دھرتی، ان کے ساتھ لا کر دفن کیا۔ 200 سال یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں رہی۔ یہ قومیت ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو لکھ دی گئی، جو آباء و اجداد کا وطن ہے، جانے لگے ہیں تو وہاں تدفین ہوئی۔ کتنے بزرگوں کے واقعات، جن بزرگوں کی پرورش اور شناخت جس خطے اور سرزمین سے ان کی ہوتی ہے، انہیں اسی جگہ پہ دفن ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ شیخ ابو سعید مجددی ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، حرمین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہوا ہے، دلی نہیں ابھی پہنچے، تو شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تدفین کرنے سے انکار کر دیا کہ وہاں دلی پہنچ کر اپنے آباء و اجداد کی قبرستان میں میں انہیں دفن کروں، قبر وہاں بنی، قبریں تک منتقل کی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قبر منتقل، کیا؟ یہ دھرتی سے تعلق، وہ دھرتی جو لکھ دی گئی ہوتی۔ اب یوسف علیہ السلام نے قوم کی قومیت اور اس کی شناخت، اس کی بقا، اس کی وہ علامت ہے، ایک پیغمبر وقت ہے جس نے قوم کو، خاص طور پر بنی اسرائیلی قوم کو شناخت عطا کی۔ کہاں؟ کنعان میں بڑی چھوٹی سی دیہاتی زندگی بسر کرے تھے۔ جاء بکم من البدو، خود یوسف کا جملہ ہے، ان کو مصریت عطا کی، انہیں شہریت عطا کی، قوم کی بلڈ اپ کرنے میں۔ اب یوسف کا جو ہاتھ ہے تو قوم اسے بھلا دے گی، قومی رہنما ہے، شناخت، عزت ہے، تو ان کو واپس وہاں پہنچایا، بیت المقدس۔ قوم کے بننے کا عمل سب سے پہلے اپنی دھرتی سے جڑنے کا ہے، اپنی جنم بھومی کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑنے کا ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کی شناخت یہی تھی۔ اسی پر شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بنی اسرائیل کی سیاستاً حسنتاً ایک اچھی اور عمدہ سیاست پیدا کی، اجتماعیت قائم کی، قومی شناخت دی۔ آج بیت المقدس اگر اس بنی اسرائیلی قوم کی شناخت ہے تو اسی بنیاد پر کہ در نسل ابراہیم کا جو نظریہ حنیفیت کا، اس کی اساس پر جو قومی شناخت ہے، اس قومی شناخت کی وجہ سے دعویٰ ہے کہ یہ یروشلم ہمارا ہے، اس لیے کہ اسی بنی اسرائیلی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوتے ہیں، بیت اللحم جہاں عیسیٰ پیدا ہوتے۔ عیسائیوں کا دعویٰ جو بیت المقدس پر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہودیوں کا، بنی اسرائیلیوں کا دعویٰ، انہی کی بنیاد پر تو اسرائیل نام رکھا جا رہا ہے، قومی شناخت۔ اب دوسری طرف آئیے، وہ اسماعیل شناخت مکہ المکرمہ کی قوم کے بننے کی، جب وہاں حیوانیت چھاتی ہے عمرو بن لحا کے ذریعے سے، جس کا اس دور کا نمائندہ ابو جہل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، وہ قریش کی شناخت نہیں رکھتا،
اپنے آباء و اجداد کے حقیقی دین ابراہیم اور اسماعیل پر نہیں ہے، باہر سے تسلط، عراق سے آئے ہوئے 360 بت وہ خانہ کعبہ میں داخل ہے۔ دوسری قوم کی تہذیب و کلچر، ان کی شناخت بت پرستی کی، وہ مکہ پر حیوانیت مسلط کی۔ تو اب قوم کے بننے کا عمل ہے، اس قوم کو اس حیوانیت کی گرداب سے کیسے نکالا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قوم قریش کی قومیت کو، عزت کو، افتخار کو ہدف بنایا سب سے پہلے دنیا میں کام کرنے کے لیے، خاص طور پر بین الاقوامی کام کرنے کے لیے ایک ٹیم کی اور ایک جماعت کی اور ایک قوم کی ضرورت پیش آتی۔ تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوموں کی قومیت کو اپنے آباء و اجداد ابراہیم کے دین کی اساس پر قائم کرنے کی دعوت دی۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، ہمارے باپ ابراہیم کی ملت، ان کا وضع کردہ سسٹم، ان کا طے کردہ طریقہ کار، اعمال کے کرنے کا انداز، افکار کو سوچنے کا زاویہ فکر، اعمال کو منظم کرنے کا عملی کردار، اس کی مجموعی حالت کو ملت کہتے ہیں۔ تو ملت ابراہیمی، جسے اسرائیلی انبیاء نے بھی عیسیٰ علیہ السلام تک باقی رکھا، اور جسے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے صحیح جانشینوں نے مکہ میں، حتیٰ کہ قصی ابن کلاب کے زمانے میں حکومت کا ڈھانچہ، قومیت کا ڈھانچہ ارتقاء کے اس مرحلے میں داخل ہوا جو اسماعیل علیہ السلام کے اصولوں پر، جسے بعد میں مسخ کیا عمرو بن لحیٰ نے، جو ابو جہل جس کا نمائندہ بنا، قومی شناخت تباہ کر دی۔ اب ضرورت تھی کہ ابراہیمی تحریک کا اس وقت اس کو سنبھالنے والی پورے عالم عرب میں ایک قوم منتخب کی جائے، اور وہ قوم اللہ نے منتخب کی قریش، جن کو انسانیت کی فلاح و بہبود اور اقوام عالم کی ترقی کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ اور اس قوم قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب پوری دنیا انسانیت پر نظر ڈالی تو اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ کو تمام قوموں کا جب جائزہ لیا تو اللہ نے اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، جن میں انسانیت کی رمق موجود ہے۔ اور پھر جب عرب قبائل کا جائزہ لیا تو اس میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا، اور جب قریش کو پر نظر ڈالی تو اللہ نے اس میں بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور جب بنو ہاشم کے تمام افراد پر نظر ڈالی تو اللہ نے مجھے منتخب کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انسانیت کے لیے جتنا اعلیٰ درجے کا کوئی انسان کردار ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اور استطاعت، طاقت اور قوت رکھتا ہے، اسی کو آخری نبی بنانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے، اقوام عالم کو
دنیاوی اور اخروی ترقی دینے کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن عملاً کل انسانیت کی ترقی تبھی ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تیار کرے، اور وہ جماعت عربوں کے تمام قبائل کے اندر جو منفرد شناخت اور اعلیٰ اخلاق کی حامل تھی وہ قریش تھی۔ قریش کو منتخب، اللہ نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کی کامیابی اور ترقی کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے قریش کو منتخب، قریش کی جماعت بنائی۔ اس میں سے نسلی، علاقائی اور قبیلائی تعصب نکال کر انسان دوست بنایا، ملکی اجتماعیت قائم کی۔ اب قریش کو مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 6-7 سال قریش کو بنانے میں لگے ہیں۔ 13 سال تک قریش کی قومیت کو اعلیٰ پیمانے پر قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد اور کوشش کی۔ انہیں بتایا کہ تم جس طریقہ کار پر، جس حیوانیت کی گرداب میں تم مبتلا ہو، اللہ کے مقابلے میں جو تم نے اتنے 360 بت بنا لیے، انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہو، مال لوٹتے ہو، یتیموں کی تباہی بربادی کا کردار ادا کرتے ہو، انسانیت دشمنی تمہارے اندر ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ حیوانیت کی شناخت ہے، جانور کی، انسان کی شناخت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف دعوت، اور پھر نہ صرف کل انسانوں کو اور جنات کو بھی، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کی جماعت اور جنات کی جماعت، اس خدا کو کیسے بھول گئے؟ اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے عمل درست ہونے چاہیے، ہمارا کردار درست ہونا چاہیے، توحید باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت تمہارے دماغوں میں موجود ہونی چاہیے، اور وحدت انسانیت کے اساس پر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے قوم تیار ہو، اپنا سسٹم پہلے ٹھیک کرے، انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے کی اہلیت پیدا کرے، اور بار بار اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ مکی آیت ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی، سورۃ الانعام کی۔ یہاں کہا جا رہا ہے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم، تم اگر میرا راستہ نہیں قبول کرنا چاہتے، یہ پیچھے جتنی بات ہوئی، تم اپنے طریقے اور اپنے کردار کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو، اعملوا علی مکانتکم، ایک قرات مکاناتکم، تمکن اقتدار سے تعلق ہے، تمکین فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے۔ مفسرین نے مکانت، مقام اور مرتبے اور طریقے کو جو کہ قوم اختیار کرتی ہے اسے بیان کیا ہے کہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا، حکومت کرنے کا جو تمہارا سٹائل ہے، انداز اور اسلوب ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے،
میں جو تمہارا طریقہ کار بدلنا چاہتا ہوں، میں جو تمہاری قومی طاقت کو بین الاقوامی طاقت بنانا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی تو یہ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو یہ قریش کی حکومت کا دشمن نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حکومت کے دشمن ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ اور روکو۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ قریش اتنی سی حکومت پر خوش ہیں کہ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے پر ان کی چدراہٹ قائم ہے؟ اگر واقعی یہ سچی حکومت کے طالب ہیں تو میں تو انہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس سے ان کی حکومت بین الاقوامی ہوگی، پوری دنیا اور قبائل پر ہوگی، پوری انسانیت پر ہوگی۔ لیکن ان جاہلیت کے تعصبات، اس ظلم اور ستم کی بنیاد پر ان کی حکومت تو مکے میں بھی نہیں رہ سکتی، اس بت پرستی اور کفر کے نتیجے میں تو یہاں بھی ان کی حکومت نہیں رہ سکتی، یہاں بھی ان کی قومی شناخت تباہ ہو جائے گی۔ آباء و اجداد کے حقیقی دین ملت ابیکم ابراہیم، اس کو چھوڑ کر ان جعلی آباء و اجداد جو متاثر تھے عراق سے، جہاں سے بت اٹھا کر لا کر یہاں لگا رہے تھے، ان آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہو۔ اسی لیے تو کہا کہ تم جن آباء و اجداد کی بات کرتے ہو وہ کچھ جانتے بھی نہ ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، بے وقوف اور جاہل آباء و اجداد کی بات کرو گے تم۔ اگر تمہارے آباء و اجداد ایسے ہیں، ان آباء و اجداد کی بات کر رہے ہو جن پر حیوانیت مسلط تھی، اپنے ان آباء و اجداد کو جو آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل کی صورت میں ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی اصل جڑوں کو، جن کی تم اولاد ہو، جن کی تم نسل ہو، ان کو چھوڑ کر حیوانیت جن پر مسلط ہے ان کی باتیں لے کر آ رہے ہو۔ تو ان کا تو اعتبار نہیں ہے، اصل اپنی جڑ کی طرف جاؤ، قوم کی اصل شناخت کی طرف جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم اس غلط طریقہ کار پر عمل کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، لیکن انی عامل، میں نے جو ابراہیمی طریقہ، میں نے جو ابراہیم علیہ السلام کی شناخت کے ساتھ قوم کو ترقی دینے اور کامیابی کا جو طریقہ اختیار کیا، میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں۔ انی عامل، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا، تم اپنے طریقے پر عمل کرو، یہ دھمکی ہے۔ قوم جب نہیں مانتی، راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی، ظالموں کے راستے پر چلنا چاہتی ہے، تو قوم کا سچا ہادی، ظاہر ہے کہ جبر کا تو کوئی مسئلہ نہیں، بات تو سمجھانا ہے، راستہ واضح کرنا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، قوم کی ترقی، حقیقی ترقی کس راستے سے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے اوپر مسیطر نہیں ہیں، لست علیہم بوکیل، آپ ان کے نگہبان اور نگران بنا کر مسلط نہیں کیے گئے، آپ کا کام تو بلاغ ہے، بات کو حقائق کی بنیاد پر پہنچا دینا ہے، اور مکہ میں آپ نے یہی کام کیا، طاقت کا استعمال تو نہیں۔ اس لیے تم اپنے طریقے پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، لیکن قوم کی ترقی کا جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے، قوم کو بلڈ اپ کرنے کا،
اس جماعت کو اپنے ساتھ وابستہ کر کے دنیا بھر میں ابراہیمی دین کو غالب کرنے کا جو عزم اور ارادہ اور جو ٹارگٹ میں نے طے کیا ہے قوم کو ترقی دینے کا، میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کا انجام کس کے لیے ہے، انجام کار اس گھر کا کیا ہوگا، اس دار کا، دار دنیا یا دار آخرت، دونوں ہی شامل ہیں۔ یہ مکے کی چار دیواری، یہ دنیا کی چار دیواری، یہ آخرت کا دار، تمام ہی شامل ہے اس میں کہ اس قوم کا آخری نتیجہ کیا ہو۔ تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا عاقبت کیا ہونے والی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور انی عامل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی عمل کر رہا ہوں، میرے عمل کا نتیجہ قوم میں کیا نکلے گا ان قریب پتہ چل جائے گا۔ قوم کو بچانے، قوم کو اپنی دھرتی سے جوڑنے، اس مکۃ المکرمہ کے ساتھ وابستہ کرنے، بیت اللہ الحرام کے ساتھ تمہارے قبلے کو درست کرنے کے لیے جو میں عمل کر رہا ہوں ان قریب پتہ چل جائے۔ اور یہ بات طے ہے کہ لا یفلح الظالمون، جو کسی بھی قوم میں اپنی قوم پر ظلم و ستم کے لیے کردار ادا کرتے ظالم ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی ان کو کبھی نہیں ہوگی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ قومی رہنما کے لیے قوم بنانا سب سے صبر آزما اور مشکل مرحلہ، بڑی تکلیفیں اور اذیتیں آتی ہیں جاہل اور بے وقوفوں کی طرف سے اور نام نہاد عقل مندوں کی طرف سے، تو ہر ایک کی جہت کے اعتبار سے قومی رہنما اپنا کردار ادا کرے۔ انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے رہنما ہے، اس قوم کو بلڈ اپ کرنے، اس میں اپنا جذبہ منتقل کر کے ان صحابہ کی قوم کے ذریعے سے دنیا کی اقوام کو کیا ہے، انسانیت کا سبق سکھانا ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ کی صحبت کے نتیجے میں ان میں نبوت کا جو رنگ پیدا ہوا، تو وہ مشابہ رسول بن کر، مثیل رسول بن کر، اخلاق میں، اطوار میں، کردار میں صحابہ دنیا بھر میں پھیلے، اور ان لوگوں نے اپنے عمل، اپنے فکر، اپنے کردار سے اقوام کو درست کیا۔ اگر عرب قوم کی قومیت کو خلفائے راشدین، خاص طور پر عمر فاروق اور مدینے کے تعامل نے اس دین کی تعلیمات کا خوگر بنایا، وہ ابن عمر ہوں، عائشہ صدیقہ ہوں، سعید ابن المسیب ہوں، فقہائے مدینہ اور مکہ ہوں، امام مالک ہوں، یہ وہ تعامل ہے، طریقہ ہے جو عربوں کی قومیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اور جب عراق فتح ہوا اور کوفہ اور بصرہ کے شہر عمر فاروق نے بسائے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، سیرت میں، کردار میں، نبی کی سیرت اور ہدی میں جو سب سے اعلیٰ ترین درجے کے صحابی تھے، جو اول دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
عبداللہ بن مسعود، ان کو عمر فاروق نے کوفہ بھیجا، عجمی اقوام کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو بنانے کے لیے، شناخت پیدا کی۔ عمر فاروق تو نبوت کے 6 سال مسلمان ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں مسلمان، شروع دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہے۔ صاحب النعلین والوسادہ ان کا لقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک، آپ کا مصلی، آپ کا بسترا، آپ کی لاٹھی، آپ کا نیزہ، ساز و سامان عبداللہ بن مسعود کے پاس ہو۔ علم، فکر، عمل، سوچ عبداللہ بن مسعود کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد عمر فاروق نے کوفیوں کو خط لکھا کہ میں اپنے اوپر ترجیح، مجھے یہاں کا نظام چلانے میں ابن مسعود کی ضرورت تھی، لیکن میں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، کوفہ والو تم پر عمار بن یاسر کو امیر اور گورنر بنا کر اور تربیت سازی کے لیے معلم بنا کر عبداللہ ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں۔ تو دونوں نے جا کر جو دنیا بھر میں بین الاقوامی سماج قائم کرنے کا نمونہ ہے، کوفہ ایک ایسا شہر ہے، ایسی فوجی چھاونی تھی جہاں دنیا میں عرب اقوام کے علاوہ قبائل، اقوام، عجمی اور ایرانی نسلیں کیسر و کسریٰ کی فتوحات کے بعد ان کے بقایا جات وہ جمع تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت اس بین الاقوامی انداز اور اسلوب سے کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، اس قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے قبیلہ بنو حذیل کا وہ فرد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش اور آپ کی اجتماعی طاقت سے تربیت پاتا ہے، ابن مسعود، وہ جا کر عجمی اقوام کی سیرت کی تعمیر و تربیت کرتا ہے، اور 2 عجمی لوگ اسود ابن یزید اور علقمۃ ابن قیس ان کی تربیت کا شاہکار ہے تابعین میں سے۔ ابراہیم نخعی اور حماد اور ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، جنہوں نے اس پوری تربیتی نظام کو فقہ حنفی کی روح میں ڈھالا ہے۔ عجمی اقوام کی تعلیم و تربیت کا جو قانونی اور تربیتی نظم و نسق ہے، اسے ابن مسعود نے قائم کیا اور اس کو محفوظ کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی قانونی نظام بین الاقوامی سطح کا بنا وہ فقہ حنفی رہی، چاہے استنبول، قسطنطنیہ ہو، بغداد میں خلافت بنو عباس اور ایرانیوں کی ہو مشترکہ، پھر خالصتاً ایران کی حکومت ہو، اور پھر پورے علاقہ ماوراء النہر، ہندوستان، پورے علاقے فقہ حنفی اس لیے غالب رہی بین الاقوامی پر ہوگا۔ تو یہ قوم کو بلڈ اپ کرنے کا کام، تو قوم بنانا، اجتماعیت قائم کرنا، یہ ان علماء، فقہاء اور تمام انبیاء کا ہدف رہا ہے کہ قوم کے سامنے وہ طریقہ تہذیب، طریقہ سیاست، طریقہ معیشت واضح کرنا جو انسانیت کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا ہے۔ اسی سے قومیں کامیاب ہو۔ 1200 سال تک قوموں کی یہ تعلیم و تربیت کا غلبے کا نظام
4 خلافتوں کے ذریعے سے قائم رہا۔ خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس اور خلفائے بنو عثمان کے ذریعے انسانیت کی ترقی کا، قوموں کو بلڈ اپ کرنے کا۔ اور اس کا سب سے بڑا شاہکار اگر دیکھنا ہو تو مکہ، مدینہ اور بیت المقدس اور فلسطین، جس کا گھر بین الاقوامی اجتماعیت کا مدینہ تھا، مدینۃ الرسول، تہذیب و تمدن کا گہوارہ مکہ المکرمہ تھا فتح مکہ کے بعد، اور بلاد الشام میں بیت المقدس تھا۔ عمر فاروق نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اسی قوم کے بلڈ اپ کرنے کا تعلق کہ جس دھرتی پر جو لوگ آباد ہیں وہ دھرتی ان کی ہے، انہیں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کردار ادا کر، اجتماعیت پیدا ہو، کوئی بھی ہو۔ مدینے کی تہذیب میں بھی عمر فاروق کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئیں اور جتنے عراق سے اور رومۃ الکبریٰ سے لوگ آ کر مدینے کی تہذیب کا حصہ بنے، وہ ہر مزان ہو وہ مشیر بنتا ہے عمر فاروق کا، مدینہ میں، مدینہ کی ریاست۔ صالح عناصر جنہوں نے دین قبول کر لیا، مدینے میں کوئی پابندی نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ یہودی جو عمر فاروق کو شہید کرتا ہے اس کو انسانی حقوق کے طور پر مدینے میں رہنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک بڑا مغالطہ دماغوں میں آتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر کو مدینے سے نکال باہر کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اس کا سیاسی پس منظر جاننا ضروری ہے۔ جو میثاق مدینہ کیا تھا کہ ریاست کے ساتھ وفاداری کرنا ضروری ہے۔ غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں ان دونوں قبائل نے غداری کی ہے ریاست کے ساتھ۔ کوئی شہری ریاستی آئین کو مان کر ریاست کے احکامات کی غداری کرے اور باہر کے حملہ آوروں سے تعلقات اور تال میل بنائے تو ریاست دشمنی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر یہودیوں کو مدینے سے نہیں نکالا گیا۔ اگر مذہب کی بنیاد پر نکالا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر مدینے میں اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہودیوں کو باہر نکالتے، ان سے میثاق کرنے کی، ان سے معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حکومت بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ہوتی ہے۔ اگر یہودی اس معاہدے کی پاسداری کرتے بنو قریظہ اور بنو نذیر، انہیں کبھی نہ نکالا جاتا۔ یہ تو ریاست دشمنی، اس لیے انہیں نکالا گیا۔ اور جب ان کی طاقت ٹوٹ گئی، جب وہ مکہ ہی فتح ہو گیا جس کے اعلی کار بن کر یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر ریاست مدینہ کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، تو پھر کوئی بھی یہودی ہو مدینے میں رہتا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قاتل رہتا ہے کہاں؟ ابو لولو مجوسی عمر فاروق کو دھمکی بھی لگاتا ہے، لیکن تب بھی حکومت اس کے خلاف صرف دھمکی کی بنیاد پر کارروائی نہیں کرتی۔ تو بنیادی بات ہر شہری کے حقوق کا تحفظ جیسے مدینہ میں تھا، ایسے ہی جب بیت المقدس فتح ہوا اور یہودیوں کو عیسائیوں نے اپنے 300 سالہ اقتدار کے زمانے میں یروشلم سے باہر رکھا، بیت المقدس سے باہر رکھا، داخلہ ان کا ممنوع تھا،
ان کو اپنے مذہبی مراسم دیوار گریہ تک پہنچنے کی اجازت نہیں تھی، عیسائیت کا قبضہ تھا۔ بیت الحم انہوں نے گھڑ لیا تھا، اس کو اپنا متبرک بنا لیا تھا۔ عمر فاروق نے جب بیت المقدس کی چابیاں لیں تو عیسائیوں نے شرط لگائی، چابیاں دیتے ہیں اس شرط پر کہ یہودیوں کا داخلہ یہاں بند رکھے، لیکن عمر فاروق نے اسے کھلا شہر قرار دیا کہ جو بھی اس شہر میں قدیم زمانے کی نسلیں بس رہی ہیں ان کو شہر میں آنے جانے کی اجازت، ان کا شہر ہے۔ جو یہودی یہاں پیدا ہوا ہے اس کے آباء و اجداد کی یہ جگہ ہے، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کو یہاں رہنے کا حق ہے۔ مذہب کی بنیاد پر اس سے تفریق، جو عیسائی یہاں پیدا ہوا ہے اور اس نے عیسائیت رکھی ہے تو ٹھیک ہے رہے، اور جو ان میں سے مسلمان ہو گیا ہے یا عرب اقوام نے آ کر اس کو اپنا وطن بنایا تو اب یہ ارض المقدسہ ان کے لیے بھی لکھ دی گئی ہے۔ اور عمر فاروق کے زمانے سے لے کر ایک طویل زمانے تک درمیان کے وقفوں کو چھوڑ کر بیت المقدس تمام قوموں، تمام علاقوں جو اس کے اندر بسنے والے لوگ ہیں ان کا ایک اجتماعی گھر رہا۔ نہ خلافت بنو امیہ میں مذہبی تفریق کی بنیاد پر بیت المقدس کی قومی اور اجتماعیت کو نقصان پہنچایا گیا، نہ بنو عباس کے زمانے میں، نہ بنو عثمان کے زمانے میں۔ دسمبر 1917 جب آخری گورنر عثمانی اس کو ان فلسطینیوں کے غدار لیڈروں نے برطانیہ سے مل کر جب عثمانیوں کی حکومت ختم کی، وہ دن اور آج کا دن نفرتوں کی دیواریں مذہب کی بنیاد پر کھڑی کر دی، قومیت کو پارا پارا کیا، تقسیم در تقسیم، کیونکہ حیوانیت جب کسی قوم پر مسلط ہوتی ہے تو قوم کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی جاہلیت پر مبنی شرح چھوڑا جاتا ہے، وہ مذہب کے نام پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو، تاکہ قوم کی اجتماعیت قائم نہ ہو۔ 1917-18 سے لے کر اس 125 سال میں فلسطین کی قومی شناخت مسخ کی گئی، حیوانیت مسلط، سامراجیت مسلط۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں جب 1857 میں برٹش سامراج نے اس بر عظیم پاک و ہند میں موت کا راج قائم کیا، سامراج، عربی میں سام کہتے ہیں موت کو، جیسا کہ حدیث میں آیا السام الموت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبۃ السوداء، کالا دانہ، کلونجی جسے کہتے ہیں، یہ دنیا کے ہر مرض کا علاج ہے الا السام، سوائے سام کے۔ تو لوگوں نے پوچھا سام کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا الموت، موت کا علاج نہیں ہے، موت تو آنی ہے، تو سام کہتے ہیں موت کو، موت کا راج، سام راج۔ آپ دیکھیے 1857 سے لے کر آج تک، ابھی مریدکے کے حادثے تک، جو سٹائل حیوانیت نے قائم کیا ہے کہ پہلے انسانوں پر موت طاری کرو، موت کا راج قائم، اور موت کا راج قائم کر کے، موت برپا کر کے، قتل انسانیت کا ارتکاب کر کے پھر راج بناؤ، حکومت
آرڈر مسلط کرو، سسٹم بناؤ، اسے کہتے ہیں سامراجیت۔ جنگ عظیم اول میں موت کا راج قائم کیا فرانس اور برطانیہ نے، دونوں جنگوں میں 2-3 کروڑ انسان قتل کیے۔ جدید یورپ کی بنیاد انسانیت کے قتل پر ہے، اس لیے سامراج کہا جاتا ہے۔ برطانوی سامراج، فرانسیسی سامراج، یورپین سامراج۔ فلسطین میں قتل عام کیا، مکہ میں قتل عام کیا، مدینہ میں قتل عام کیا، عرب قبائل میں قتل عام کیا۔ اس کی بنیاد پر یہ ریاستیں بنی ہیں۔ یہ عرب ممالک جو اس وقت اپنی شناخت عربیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، جن کی اجتماعیت کو پارا پارا پر کر کے موت کا راج قائم کرنے والے قبائلی سرداروں کی حکومت، ان کا عرب قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عرب قوم کے غدار ہیں۔ آج جو فلسطینی لیڈر فلسطین کے نام پر اعلی کار ہیں، غدار ہیں، فلسطینیوں کے قتل عام کے اندر شریک ہیں۔ ایسے ہی ہندوستان پاکستان میں، اس بر عظیم پاک و ہند میں انگریز سامراج نے 1857 سے لے کر 1947 تک جو یہاں راج قائم کیا، اس حکومت کا بنیادی ڈھانچہ بنایا، بیوروکریسی بنائی، فوج بنائی، عدالت بنائی، سیاست قائم کی، مذہبی شناخت پیدا کی، وہ موت کے بعد کا راج کی بنیاد پر۔ پہلے موت طاری کرو، انسانوں کو موت دکھاؤ، قتل کر دو، باقی جو بچے کھچے ہوں ان سے کہو کہ دیکھو جان بچانی ہے تو سرنڈر کرو، لکھ کر دو، تمہاری ہر چیز حکومت کی ہے۔ بس فلسطین کی کہانی دیکھ لو، 100 سال کی، موت کا راج قائم کیا، اور اسرائیل کے قیام کا اعلان بالفور برطانوی وزیر خارجہ نے کیا 1918 میں۔ اور پھر باہر سے اس موت کے راج کے زمانے میں 1918 سے لے کر 1948 تک برطانوی تسلط میں رہا ہے فلسطین۔ لیگ آف نیشن بنتی ہے، یورپین قوموں نے اپنی اپنی قومی شناخت پر اپنی حکومتیں بچائی ہیں، جنہوں نے، ان کی لیگ بنتی ہے، تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں، جو انٹرنیشنل اس زمانے کا بادشاہ تھا، سرمایہ داروں کا نمائندہ اور مرکز تھا، اس کو دے دیا گیا۔ اور اس پورے عرصے میں یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان تفریق پیدا کر کے یہودیوں سے کہا دنیا بھر سے اپنے یہودیوں کو بلاؤ، عیسائیوں سے کہا تم بھی آؤ، اور مسلمانوں کو دھکیلا گیا۔ وہاں کی مقامی آبادی، جو آباء و اجداد وہاں پر موجود، جو اللہ نے سرزمین ان عربوں، فلسطینیوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے لکھی ہوئی تھی، 3 نسلیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے لیے جو وہاں بستے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیوں کے لیے جو وہاں بستے تھے، اور عمر فاروق کے بیت المقدس پر قبضے کے بعد وہ عرب جو وہاں بستے تھے، یا ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو مسلمان ہو گئے، عربی تہذیب اور کلچر جنہوں نے قبول کر لیا، شناخت بنا لی، اس اجتماعیت کو پارا پارا کر کے دنیا بھر سے صہیونیت کے نمائندے، موت کا راج قائم کرنے والے نیتن یاہو طرح کے بدماش وہاں پر جمع کیے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد ان فلسطینیوں میں سے
اس علاقے کے باسیوں میں سے تشدد پسند جماعتیں پیدا کر کے، جیسے وہ تشدد پسند جماعت جس نے جنرل ایلن بائی کو عثمانی گورنر کو نکالنے اور یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، وہ بھی تو فلسطینی تھے نا، غدار، جنہوں نے برطانیہ کا قبضہ کروایا تھا فلسطین پر، یروشلم پر، انہی غداروں کے ذریعے سے مسلمان غدار، یہودی غدار، عیسائی غداروں کے ذریعے سے وہاں کی مقامی آبادی کو تباہ و برباد کرنے کا کردار پچھلے 106-7 سال سے چلا۔ ہر عرصے کے تھوڑے عرصے کے بعد ایک طرف ظالموں کی، وہ ابو جہلوں کی حکومت، اور ایک طرف ان کے مقابلے میں ان فلسطینیوں کے نام نہاد نمائندے حماس کی طرح کے پرتشدد تحریکیں چلانے والے، دونوں ملی بھگت کے ساتھ نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنے اور قوم کی شناخت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اب ذرا دیکھو دوسری طرف ہندوستان کو، 1857 کے بعد جب موت کا راج قائم کیا سامراج نے، جو حکومتی ڈھانچے اور ڈسپلن بنائے، جو فوج بنائی، جو پولیس بنائی، اس کے سامنے انسانی مسئلے حل کرنا نہیں، قومی شناخت برقرار نہیں، ان سیکورٹی فورسز کا کام انسانیت کو قتل کر کے کسی معاہدے پر مجبور کرنا، ان کی آزادی سلب۔ پوری تاریخ 150-200 سال کی، 1857 سے لے کر آج 2025 تک اس 250 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جہاں یہ نظام بنایا، سفاک نظام، حیوانیت کی گرداب میں اس خطے کو مبتلا کیا، عدالت بنائی تو درندگی کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر نہیں۔ حکومت کی بنیادی سوچ موت کا راج قائم کرنے سے تعلق ہے، اس کی بیوروکریسی، اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کی مقتدرہ انسانیت کو قتل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ بظاہر خوشنما نام ہے عدلیہ، بظاہر خوشنما نام ہے جمہوریت، بڑا خوشنما نام ہے پارلیمنٹ، بڑا خوشنما نام ہے انسانی دفاع کے لیے دفاعی سیکورٹی ادارے، اصلا صرف دفاعی سیکورٹی اداروں کے پاس ہوگا، اور وہ اندھا دھند استعمال کر کے انسانیت کی قتل کا ارتکاب کریں گے۔ یہ انسانیت ہے، یہ قومیت ہے۔ تو 1857 کے بعد خاص طور پر ہندوستان میں، اور جب 1918 میں جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد دین اسلام کی آخری خلافت اور حکومت ختم ہوئی عثمانیوں کی، اور اس عالمی سامراج نے دنیا بھر کے تمام ملکوں پر پابندی لگا دی کہ وہ اسلام کے نام پر اپنی کوئی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب والوں کو، سعودی عربیہ آل سعود کو اسلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ ہے، اس کا خلافت اسلامیہ سے کوئی نام کا بھی تعلق نہیں۔ اسلام کا سیاسی فکر کیا ہے، جان مال عزت آبرو کا تحفظ، معاشی سسٹم کیا ہے، انسان دوستی کا ماحول کیا ہے، وہ غائب۔ اس لیے وہ سیاسی طور پر باج گزار ہیں۔ اس وقت جو دنیا کا فرعون ہے وہ ایک چکر لگاتا ہے اور لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر لے کر چلا جاتا ہے ان اربوں سے۔ تو 1918 کے بعد جو سب سے بڑی خطرناک بات شروع ہوئی وہ یہ کہ اسلام کا ایک ایسا تصور اسی سامراج نے مسلمانوں کے دماغوں میں اونڈیلا کہ اسلام کی کوئی سرزمین نہیں ہوتی، اسلام کی کوئی قوم نہیں ہوتی۔ گویا کہ ایک ایسا فکر، ایک ایسا رومانوی تصور
جس کا زمینی حقائق یا دھرتی سے کوئی تعلق نہیں۔ عرب قومیت کی تحریک ابھری تو اس کو دبانے کے لیے نام نہاد اسلام پسند، وہابیت، اخوان المسلمون، جماعت اسلامیہ مصر پیدا کی گئی، نام جماعت الاسلامیہ، لیکن مصر کا نظام اسلامی ختم، اور کہا گیا کہ یہاں جو عرب قوم کی طاقت کی بات کرتا ہے یا فلسطینی قومیت کی اجتماعیت کی بات کرتا ہے یورپین بھیڑیوں کے مقابلے میں، یہ تو جی عصبیت الجاہلیہ ہے، قوم ووم کوئی نہیں ہوتی، اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ اسی جماعت اسلامی کے نام پر یہاں پارٹیاں بنائیں گی، اسی کی بنیاد پر یہاں مفکر پیدا کیے گئے۔ ذرا اقبال کو دیکھ لو، 1918 سے پہلے کی اس کی شاعری ہندوستانی قومیت کی شناخت پر ہے، اور 18 کے بعد پیام مشرق سے لے کر آخری تمام اس کے جتنے بھی مجموعے ہیں وہ ایک ایسا رومانوی اسلام جس کا دھرتی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بتاؤ، دنیا میں کوئی فکر اور سوچ بغیر کسی سرزمین میں اپنی جڑیں رکھے ہوئے قائم رہ سکتا ہے؟ وہ ایک تخیل ہو سکتا ہے، وہ ایک رومانویت ہو سکتی ہے، وہ پچھلی ماضی کی کہانیوں پر خوش ہوا جا سکتا ہے کہ جو ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ہماری حکومتیں تھیں، ہماری دنیا پر قبضہ تھا، ہاں جی، ناول لکھے گئے محمد بن قاسم پر، ہاں جی، اسی طریقے سے طارق بن زیاد پر، اسی طریقے سے خالد بن ولید پر تاریخ کا نشہ چڑھایا گیا، جی، محمود غزنوی پر، افراد کی شناخت پر، سسٹم پر کوئی بات نہیں، قومیت کی کوئی بات نہیں۔ تمہیں ناول افسانے شخصیات کی بنیاد پر ایک رومانوی ہیرو تمہارے لیے پیدا کر دیا گیا کہ اسلام ایک رومانویت کی بات ہے، اس کا کسی دھرتی سے تعلق نہیں۔ آپ بتاؤ، نماز ایک عبادت ہے اللہ کی، اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے انسان بھی چاہیے اور کوئی زمین بھی چاہیے، مسجد چاہیے، جگہ چاہیے جہاں پریکٹیکل عملی طور پر نماز پڑھی جائے۔ ایک آدمی نماز کا فکر رکھے کہ نماز بالکل جائز ہے، درست ہے، ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مسجد بننے نہ دے اور کہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں بس ذرا یہ کہ میں اپنا مصلی بچھا کر اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کی اجتماعیت نہ قائم کرنے دے، اس کی مسجد پر قبضہ کر لے، اس کے مدرسے کو اڑا دے، تو فکر تو نہ ہوا۔ اس کا کوئی سیاسی نظام نہ بنے، اور سیاسی نظام سامراج کا ہو، پولیٹیکل سائنس کی تعلیم یورپین بھیڑیوں کی ہو، اور اس کا تعلق، اس سیاست کا تعلق پہلے موت کا راج قائم کرو اور پھر ان سے زبردستی بازو بروڑ کر ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگوں سے کیا ہے معاہدہ کرو، اور کہو کہ دیکھو جی ہم نے تو یہ چیز معاہدے کے ذریعے سے لی ہے، جیسے ابھی شرم الشیخ میں فلسطینیوں کے نام پر معاہدہ کیا۔ شرم نہیں آئی ان حکمرانوں کو وہاں تعریف کرتے ہوئے؟ سامراج کی بنیاد پر یہ معاہدہ، بھائی کسی قوم کو تباہ و برباد کر کے، قوم کے جھوٹے نمائندے اور وہاں کی سفاک حیوانیت اور یہودیت کا سفاک نمائندہ نیتن یاہو اور اسرائیلی حکومت دونوں کی ملی بھگت سے فلسطینی نسل کو تباہ و برباد کر کے اب معاہدہ وہی کر رہے ہیں جو 7 اکتوبر سے پہلے تھا۔ 2 سال کی قتل و غارت گری کا خون کس کے ذمہ ہے؟ اور معاہدہ صرف عارضی جنگ بندی کا ہے ابھی، جس کو کہا جو امن معاہدہ ہے، امن معاہدہ۔ آج بھی حماس کہتی ہے ہم نے مسلح ہونے سے انکار کر دیا اس نے، اور اسرائیل کہتا ہے یہ باز نہ آئے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اینٹ تو پہلے ہی نہیں رہی اور کیا بجائیں گے۔ لیکن ایک بات دیکھیے آپ، آفرین ہے اس فلسطینی نسل اور قوم پر
جو اس تمام تر تباہی کے باوجود اپنی سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے۔ آفرین ہے ان لوگوں پر جنہوں نے 1857 کے بعد اس خطے کو، اس دھرتی کو چھوڑا نہیں، نہ اپنا فکر بدلا، نہ اپنا نظریہ بنا۔ حریت پسندوں نے نظریہ زندہ رکھا۔ وہ امریکہ کی ریڈ انڈینز جنہوں نے اپنا نظریہ بھی قربان کیا، خود بھی ختم ہوئے، اور سب کچھ گورا کا تسلط کردہ قبول کر کے پورا امریکہ، سرزمین امریکہ، ان گوروں موت کا راج قائم کرنے والوں کے حوالے کر۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان، جس میں سامراج کی یہی کوشش تھی، لیکن اس دھرتی کے باشندوں نے، یہاں کے حریت پسندوں نے، یہاں کے سچے اولیاء اللہ نے ایک راستہ متعین کیا کہ جب قومیں غلام ہو جائیں تو ان کو غلامی سے نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ 1857 میں قوم جب غلام ہوئی تو بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ ایک طرف حکومت ننگا ناچ رہی ہے، 55,000 علماء شہید کر دیے گئے، لاکھوں انسان قتل کر دیے گئے پورے ہندوستان میں، حکومت کا جبر اور صفا کیا۔ دوسری طرف جو لوگ بھی مسلح جدوجہد کرتے ہیں کچل دیے جاتے، نسل تباہ ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر جو قوم کو آزاد کرانے کا نبوی طریقہ اور منہج، اسے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اختیار کیا۔ دیوبند میں دارالعلوم بنایا کہ کم از کم سب سے پہلے اس وقت چیلنج یہ ہے کہ قوم کے سامنے جو دین کا صحیح نظریہ ہے، جو قوم کو بلڈ اپ کرتا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، علماء کی جدوجہد، انسانوں کی تعلیم و تربیت کے طریقے، وہ علی منہاج النبوہ خالص شکل میں محفوظ رہیں، سوچ موجود رہے، افراد تیار ہوں، اور وہ افراد یہاں روکھی سوکھی کھائیں۔ پہلے تو حکومت تھی مغلوں کی، علماء کے خوشیاں اور ان کی حکمرانی تھی، علماء یہاں قاضی بنتے، جج بنتے، حکمران بنتے، امیر بنتے، کاروبار کرتے، سب کچھ۔ جب ہندوستانیوں سے سب کچھ چھین لیا گیا، تجارت چھین لی گئی، علم چھین لیا گیا، ان کی شناخت چھین لی گئی، تو اب ضرورت تھی ایسے علماء تیار کرائیں کہ جو ابراہیمی اس علم کو جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوں، ملازمت ملے یا نہ ملے، حکومت کا عہدہ ملے یا نہ ملے، تنخواہ ملے نہ ملے، لیکن دین کے غلبے کے سپاہی تیار کرنا، یہ وہ بنیادی کام ہے جی، کہ جس کے ذریعے سے وہ نظریہ زندہ رکھا، اور پھر وہاں سے نکلنے والے لوگ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، ایسے ہی 1857 کے بعد اس حیوانی گرداب سے نکالنے کے لیے یہ علماء پورے ہندوستان کے چپے چپے پر پھیل کر انہوں نے اصل دین کی حفاظت کی، اور یہ بات واضح کر دی، اس طریقہ کار کو اختیار کیا جو دلی پر 1803 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے کے بعد نہ تو تشدد کا راستہ اختیار کیا اور نہ ہی مکمل طور پر سرنڈر کر جانے کا۔ 1803 کے بعد آپ ذرا دلی کی حالت دیکھیں، یا وہ علماء اور حکمران طبقے کے قاضی اور رہنما تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، پوری کہانی ہے جی۔ اور یا وہ لوگ تھے جو پرتشدد ہندوستان کے اندر
پرتشدد کردار ادا کر کے موقع دیتے تھے کمپنی کو کہ وہ ان کو قتل کرے۔ شاہ عبد العزیز صاحب کی تربیت یافتہ جماعت، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان تمام نے اس ہندوستان کے اندر علم، شعور، عقل، مباحثے، مکالمے کے ذریعے سے جو اصل دین ہے اس کی بھی حفاظت کی۔ مدرسہ رحیمیہ دہلی نے، شاہ عبد العزیز نے، شاہ اسحاق نے، شاہ رفیع الدین نے، شاہ عبد القادر نے قرآن کو گھر گھر پھیلا دیا، اس کا ترجمہ کر کے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی۔ نظریہ درست، تعلیم درست، اور اسی کے ساتھ ساتھ عملی اقدام ہندوستان میں نہیں کیا کہ یہاں کی فوجیں اٹھا کر دلی میں کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج، جب بادشاہ کی فوج نہیں مقابلہ کر سکی، شاہ عالم سرنڈر کر چکا، تو مولویوں کی فوج کیا کرے گی؟ مدرسہ رحیمیہ کے طالب علم کیا کریں گے؟ چند ایک انہوں نے اسی لیے اسی آئینی اور قانونی وجہ کی بنیاد پر آزاد قبائل جا کر حکومت قائم کی، طاقت پیدا کی، تاکہ وہاں کی طاقت کے ذریعے سے، حکومتی طاقت کے ذریعے سے، طاقت کا مقابلہ کرتی ہے۔ بغیر طاقت کے کوئی تنظیم حکومت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کوئی پارٹی حکومت کا، سیکورٹی فورسز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ تو بندے مروانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ تو جو سید احمد شہید کی حکمت عملی، شاہ عبد العزیز کی، شاہ اسماعیل شہید کی، اسی حکمت عملی 1857 کے زوال کے بعد حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حاجی امداد اللہ نے جو حکمت عملی بنائی کہ تعلیم و تربیت، جدوجہد اور کوشش، اور چونکہ ابھی خلافت عثمانیہ قائم تھی تو شیخ الہند کی حکمت عملی میں ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایسا سیاسی عمل جو پرتشدد ہو نہیں اختیار۔ مولانا سندھی کو افغانستان بھیجا، قبائل کی طاقت کو مجتمع کرنے کی کوشش کی کہ شاید خلافت عثمانیہ کا جب سفیر کابل آیا، جرمنی کا سفیر پہنچا جنگ عظیم اول کے موقع پر، تو تب شیخ الہند نے ہندوستان کی نمائندگی کے لیے مولانا سندھی کو وہاں بھیجا، شاید اس کے ذریعے سے بچاؤ کی کوئی صورت ہو سکے۔ لیکن جب 1918 کے بعد خلافت عثمانیہ فارغ ہو گئی تو اب ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت تھی نا۔ یہاں پر مزاحمت کی، علمی مزاحمت، شعوری مزاحمت، اور سب سے بڑھ کر اپنی دھرتی اور قوم سے وابستہ رہ کر بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، یہاں کی تمام قومیتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی، یورپ کے سفاک نیشنلزم کے بجائے دھرتی سے پھوٹنے والا جو نیشنلزم ہے اس کو یہاں کے رہنماؤں نے سمجھا، اور اس کی علمی اور فکری بنیادیں علماء کو جو اگر کسی نے سمجھائی ہیں تو وہ مولانا عبید اللہ سندھی، واضح راستہ بتایا۔ جمعیت علماء ہند ہے، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، کہ تمہاری بقا کا سیدھا راستہ یہ ہے، کوئی بھی تشدد پسند پارٹی بنائی جائے غلط، اور کوئی بھی حکومت سامراجیت مسلط کرے اس کے سامنے سرنڈر کرنا، سرنگو کرنا درست نہیں۔ اپنی دھرتی کی حفاظت، اپنی قوم کی حفاظت، اپنی اجتماعیت کی حفاظت ہم پر لازمی ہے، نہ ادھر اور نہ ادھر، امتن وسطن، اجتماعیت کی اساس، اور بزبان حال، بلکہ اس آیت کی بنیاد پر یہاں کے ان سچے علماء ربانیین نے وہی بات کہی جو قریشیوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی تھی کہ قل یا قومی، شیخ الہند نے یہ بات کہی
مولانا حسین احمد مدنی نے یہ بات کہی، جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے یہ بات کہی، مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، جو سامراج کی پیدا کردہ تشدد پسند اسلامی پارٹیاں ہیں یا سرنڈر کرنے والی اسلامی پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اعملوا علی مکانتکم، تم کرو اپنی جگہ پر عمل، لیکن انی عامل، میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا ہے قومی جدوجہد کا، دین کو صحیح طور پر سمجھنے کا، شعوری مزاحمت جو تشدد سے پاک ہو، اس کو اختیار کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کی، بلکہ تشدد کے بل بوتے پر ریاست مدینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں کی، وہ بھی قوموں کو ملا کر میثاق مدینہ کی۔ نبی اور نبی کے سچے وارث کبھی بھی تشدد کو نہیں بھڑکاتے۔ ایک ہے جنگ اور تشدد میں زمین آسمان کا فرق۔ جنگ کا تعلق ریاست کے قومی مفاد کے مطابق ان عناصر کی سرکوبی کرنا ہے جو چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری یا قوم سے قومی شناخت چھینتے ہیں، جس کے لیے سیکورٹی فورسز بنائی جاتی ہیں، پولیس بنائی جاتی ہے، فوج بنائی جاتی ہے، اور فوج کا کام جنگ لڑنا ہے، تو یہ جنگ لڑنا تو کوئی عیب کی بات نہیں، جبکہ وہ انسانیت کے لیے ہو۔ یہ سیکورٹی فورسز جب ریاست اور انسانوں کے تحفظ کے لیے ہو، یہ تو ضروری ہے، اس کو کوئی بھی تشدد نہیں کہتا۔ تشدد قتل و غارت گری سے عبارت، نسل تباہ کرنے سے عبارت۔ تو یہ وہ راستہ، فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے تم کہ قومی بقا کا راستہ کون سا ہے۔ تو آفرین ہے ان قوموں پر جنہوں نے اپنی دھرتی نہیں چھوڑی، اور وہ لوگ جو سامراج کے کہنے پر اپنی دھرتی چھوڑ کر چلے جائیں۔ قوم بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے اپنی دھرتی چاہیے، اور اپنی دھرتی کی بقا دھرتی میں رہنے سے ہے، دھرتی کو چھوڑ کر بھاگنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آج جو فکر سامراج نے اور سامراج کی خود کاشتہ اسلامی نام نہاد اسلامی جماعتوں نے پیدا کیا ہے، ان کے مقابلے میں ایک ایسی قومی سوچ جو دین کی حقیقی تعلیمات کی نمائندہ ہے، وہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اپنی دھرتی سے جڑے رہنا، اپنی دھرتی کے جو بنیادی اہداف اور مقاصد ہیں دین کی روشنی میں انہیں بروئے کار لانا۔ آپ دیکھ لیے پچھلے 40 سال سے یہاں جب مسجد اپنی تعلیم و تربیت کا کردار چھوڑ کر دہشت گرد بنانے لگ جائے، تشدد بھڑکانے لگ جائے، پہلے فساد افغانستان کے لیے سامراج کو ضرورت تھی تو یہاں مسجدیں آگ اگلتی تھی، قتل کر دو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ پھر ایرانی انقلاب کو روکنے کے لیے، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے شیعہ سنی کی آگ برس رہی تھی۔ تو یہ جو موت کے راج کی بنیاد پر راج ہے، حکومت ہے، یہ 1857 کے بعد کی شناخت ہے ہندوستان میں، فلسطین میں، عربوں میں۔ یہ پچھلی صدی کی دین ہے۔ ایک باشعور مسلمان نوجوان اس کو سمجھنا ہے کہ رد عمل میں تشدد پر اتر کر یا حکومتوں کا اعلی کار بن کر اس سامراجی، سیاسی، معاشی، سماجی اور فکری بیانیوں کو قبول کر لینا اور اس کی اعلی کاری کرنا۔ کیا قوم ہے، ماشاءاللہ اس کے لیڈر ہیں، ہاں جی، وہ قد آور وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر نوبل انعام ڈبل دیا جائے۔ 2 سال قتل عام کروایا، حماس کو بھی اسلحہ دے کر اور اسرائیل کو بھی اسلحہ دے کر۔ کہاں سے آیا حماس کے پاس اسلحہ؟ انہیں اسلحہ ساز فیکٹریوں سے آیا جو امریکہ میں تھی، جس راستے سے بھی آیا۔
اور اسرائیل کو اسلحہ دینے کا اعتراف تو اسرائیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر خود ٹرمپ کر رہا ہے کہ اس نے بی بی نے جو اسلحہ مانگا میں نے اس کو دیا اور اس نے خوب استعمال کیا۔ موقع نہیں تھا ورنہ حماس کو بھی کہتا کہ اس کو بھی اسلحہ دیا اور اس نے بھی خوب استعمال کیا، یعنی خوب مروایا فلسطینیوں۔ ایسے ہی جنگ عظیم دوم میں امریکہ نے اسلحہ ہٹلر کو بھی دیا، امریکہ نے اسلحہ اتحادی قوتوں کو بھی دیا، برطانیہ اور فرانس کو بھی دیا۔ اس تحریک کا پورا جنگ عظیم دوم کا پورا ڈیٹا نکلواؤ کہ اسلحہ ہٹلر کے پاس کہاں سے آیا تھا، نئی جنگی مشینری، نئے ٹینک، نئی فوجی وردیاں کہاں سے آ رہی تھی؟ امریکہ سے سپلائی ہو رہی۔ باہر بیٹھا ہوا امریکہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ یورپ آپس میں لڑ رہا ہے، لڑ کر جب یورپ دونوں کے دونوں ملک تباہ و برباد ہو گئے، برطانیہ پر قبضہ چڑھ گیا، فرانس تباہ ہو گیا، جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، روس جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، دیکھا کہ یورپ سارا کمزور ہو گیا تو چودھری بن کر کیا ہے امریکہ سامنے آ گیا۔ اگر وہ اپنی یورپین گوری نسلوں کے ساتھ امریکی سفاک موت کا راج قائم کر کے اپنی حکمرانی کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں تو یہ تو فلسطینی ہیں، یہ تو عرب ہیں، یہاں دونوں کو اسلحہ سپلائی کے دے کر فلسطین کی نسل کشی، آج وہ نسل کشی کا مدعا ہی غائب ہے جس کو عالمی عدالت نے تسلیم کر لیا، اور امن کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں کہ مرد آہن ہے، مرد امن ہے۔ اس کا تو کام ہے سامراجیت، پہلے موت طاری کرو اور پھر ڈرا دھمکا کر۔ اور یہ موت کا راج اس گجرانوالہ اور مرید کے میں یہ بھی انگریزوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلا مارشاء اللہ گجرانوالہ اور مرید کے میں انگریزوں نے لگایا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جب یہاں آزادی اور حریت پسندوں نے یہاں اس جگہ پر اس پوری جی ٹی روڈ پر بلاک کر دی تھی اور انگریزوں کے خلاف احتجاج چل رہا تھا، تو ہیلی کاپٹر سے باقاعدہ گولیاں برسائی گئی تھی 1919 کے واقعے کے بعد۔ یہی تو سامراجی کھیل ہے، قومی پارٹی بننے نہ دو، قوم کی اجتماعیت کو آواز دینے والی کوئی اجتماعیت نہ رہے۔ تو یہ اعلی کاری کا نظام اور اعلی کاری کا طریقہ کار سامراجیت کا، اس کے ایندھن نہیں بننا چاہیے، نہ تشدد پر بھڑک کر اعلی کار بنے، وہ بھی دراصل اسی سسٹم کا اعلی کار، اور نہ حکومت کا ایجنٹ بن کر اس کے سامنے اپنے سوچ اور فکر کو غلام رکھ دیا جائے اور اس کی اعلی کاری کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ دین کی اصل سوچ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں میں پیدا کی، دین کی اصل سوچ جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں پیدا کی، جو عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں میں پیدا کی، وہی سوچ جو تحریک حنیفیت کی ہے، اجتماعیت کی ہے، اسے سوچ کو برقرار رکھنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دھرتی کو کبھی نہ چھوڑا جائے، آج نہیں تو کل دھرتی آزاد ہو جائے، اپنی نسل کو قتل نہ کرایا جائے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے نوجوانوں کو قتل ہونے سے بچا لے، جو اپنی نوجوان ہی قتل کروا دے تو وہ کس بات کا لیڈر؟ ابراہیمی تعلیمات میں پہلے اپنی زمین کی حفاظت، اس کے بعد اپنی جان، اپنی نسل کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، شناخت۔ تو ٹھیک ہے اگر کوئی موت کا راج قائم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے مکانت پر، اپنے مقام پر، جو تمہارے دماغ میں طریقہ ہے، اپنے سسٹم پر تم عمل کرو، انی عامل، ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم ابراہیم کے محمدی دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، ذرا ذرا تمہاری دنیا، اس دنیا کے اندر تم کامیاب ہو گئے، لیکن عاقبت الدار، آخرت کا گھر یا گھر کا انجام ضرور بضرور فسوف تعلمون جان لو۔ آج قومیں جاگ رہی ہیں، قومی شناخت کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج قوم فلسطین کو اپنی قومیت کی بقا کی جنگ لڑنا ہے، اصل قوم عرب کو اپنی عرب قومیت کی بقا کی جنگ لڑنا ہے۔ پاکستان کی شمال مغربی ہندوستان میں بسنے والی مسلمان قوم کو اپنی اجتماعیت اور اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔
قومی سوچ پیدا کرو گے تو کامیابی ہے۔ اور قوم ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، کوئی کسی ملک میں جا رہا ہے، تو دھرتی نہیں بچتی۔ یہ دین کے خلاف نظریہ، اپنی دھرتی کو چھوڑ کر جلا وطن ہو جانا۔ جلا وطنی تو سزا ہے، وطن میں رہنا ہے، حیات اور زندگی اور بقا کا راستہ اپنی دھرتی سے جڑے رہنا اور اپنے قومی شعور کو زندہ رکھنا۔ آج نہیں تو کل قوم کے سامنے حقیقت کھل کر فسوف تعلمون، ان قریب قوم جان لے گی۔ اس لیے جو قوم بھی اپنی ترقی کا راستہ منتخب کرنا چاہتی، وہیں سامراج پہنچ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کیا ہے، حرکت پیدا کرنے کے لیے، تشدد بھڑکانے کے لیے، نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تو اپنی نسلوں کو بچانا، اپنی دھرتی کو بچانا اور اپنے دین کو بچانا، اس دین کو جو دین حنیفی ہے، ابراہیمی ہے، محمدی ہے، اور اس خطے کے اولیاء اللہ کا ہے، دادا گنج بخش کا ہے، بابا فرید کا ہے، یہاں کے خطے میں بسنے والے اولیاء اللہ کا ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے، مجدد الفسانی کا ہے، شاہ ولی اللہ کا ہے، اور ان کے بعد کی اجتماعیت کا ہے۔ ان کی اتباع میں ہی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عقل و شعور کے ساتھ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انتہا پسندی کے دائروں سے بچائے اور سامراج کے سامنے سرنڈر ہونے سے بھی بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں امتاً وسطاً اس کی بنیاد پر کردار ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔